بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صاحب جو ایک مسجد کے ٹرسٹی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے لا علمی میں مسجد کے غسل خانے، وضو خانے اور وہاں کے ٹوائلٹ میں سود کی رقم استعمال کر لی ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مسجد کے یا مدرسے کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی چیز کی تعمیر میں، خواہ وہ ٹوائلٹ ہو، وضو خانہ ہو، بیت الخلاء ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں سود کی رقم ہرگز استعمال نہیں کی جا سکتی ہے۔ مسجد میں تو ویسے ہی نہیں کی جا سکتی ہے، چونکہ وہاں پہ للہ فی اللہ رقم ہی لگائی جاتی ہے۔ رہا مدرسے میں تو وہاں زکوٰۃ کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی سودی رقم سے ٹوائلٹ وغیرہ یا مدرسے کی کوئی تعمیر بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سود کی رقم چونکہ حرام ہوتی ہے اور بیت الخلاء، غسل خانہ یہ ناپاکی کی جگہ ہیں، لہٰذا ناپاکی کی چیز کو ناپاکی کی جگہ پر ہی لگا دیا جائے۔ تو یہ کانسیپٹ ان کا غلط ہے، چونکہ وہ مسجد ہی کا حصہ ہے اور مسجد کی ایک ضروریات میں استعمال ہونے والی جگہ ہے، لا محالہ وہاں پر بھی آپ سود کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشیر کر لیں، یہاں تک کہ اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنے گھروں کی اگر تعمیر کر رہے ہیں، وہاں پر بھی سود کی رقم بالکل استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، نہ ٹوائلٹ میں، نہ غسل خانے میں، نہ بیسن وغیرہ بنانے میں، نہ اپنی ذاتی کام میں استعمال کیا جائے گا سود کی رقم کو، نہ مسجد مدرسے میں دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تو ٹوائلٹ بن چکا، غسل خانے، وضو خانے بن چکے، تو اب کیا توڑا جائے؟ نہیں، توڑا نہیں جائے گا۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو متعینہ طور پہ معلوم ہو کہ کس شخص نے یہ سود کی رقم دیا ہے، تو اس شخص کو آپ سود کی رقم لوٹا دیں۔ جو مسجد کے فنڈ میں جو قیمت جمع ہوئی ہوگی، اس کی جتنی اس نے سود کی رقم دیا تھا، اس سود کی رقم اس شخص کو لوٹا دیں۔ یہ ہوگا بھائی مسجد کے فنڈ سے جب دیا گیا تو یہ مان لیا جائے گا کہ جتنی قیمت اس شخص کو دی گئی تو اس کے سود کی رقم کو لوٹا دیا گیا، اور پھر مسجد کے اندر وہ چیز مسجد کے ہی مد سے لگا دی گئی۔ اب جب اس شخص کو لوٹا دیا جائے گا تو اگر وہ شخص اپنی اجازت دے، دو باتیں ہیں، یا تو اس شخص کو لوٹا دیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس رقم کو آپ کی اجازت سے غربا وغیرہ میں تقسیم کر دیں۔ تو اگر وہ شخص کہہ دے کہ ہاں آپ کی تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ اسے غربا وغیرہ میں تقسیم کر لیں، تو بہرحال آپ کے نزدیک جو مستحقین ہوں تو انہیں بغیر نیت ثواب آپ سود کی رقم ان کے مد میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر اس طرح سے معاملہ ہو جائے، یا اگر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو متعینہ طور پہ نہیں پتہ کہ بھئی سود کی رقم کس نے دی ہے، وہ شخص یا تو متعینہ طور پہ آپ کو پتہ نہیں، یا پھر وہ شخص موجود نہیں، یا اسے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب یہ ایسا کریں کہ اتنی رقم آپ نکال لیں جتنی رقم سود میں لگی ہے، اور اس رقم کو آپ غربا کے اندر بغیر نیت ثواب کے اسے خرچ کر دیں، صرف کر دیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہیں، سود کی رقم چونکہ خالصتاً یہ ناپاک مال ہوتا ہے، لہٰذا کوئی نیت ثواب کی نیت سے کسی کو نہ دیں، اس میں ثواب کی نیت بھی بیکار جائے گی۔ بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر سود کی رقم میں ثواب کی نیت سے دیا گیا تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہو جائے گا، لہٰذا بغیر نیت ثواب کے فقراء کو دے دیں، تو یہ مان لیا جائے گا کہ مسجد کے اندر حلال کمائی پاکیزہ رقم لگ گئی ہے، اور جو اس کے اندر سود کی جو آمیزش تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔